السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں کشتہ سنگ یہود بنانے کی ترکیب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سنگ یہود آپ نے اس طرح کا لینا ہے، نوک دار، اور اس میں دھاریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح دھاریاں سی ہوتی ہے، وہ سب سے اچھے والا سنگ یہود ہوتا ہے۔ اس طرح یہ دھاریاں جو نظر آ رہی ہیں، اس طرح آپ نے دھاریوں والا سنگ یہود لینا ہے، اور تقریباً یہ نوکیلا ہوتا ہے سارا۔ تو اس طرح آپ نے نوک دار سنگ یہود لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل گول گیند نما گول لے لیں، وہ اچھا نہیں ہوتا، کوالٹی کے اعتبار سے اس کا رزلٹ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے آپ نے سنگ یہود لے لینے ہیں۔ سے پتھر لگے ہوتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ پتھر لگے ہوتے ہیں، اس کو ذرا چھری وغیرہ سے یا کسی طریقے سے آپ نے یہ ہٹا دینے ہیں، اور بالکل صاف شفاف جو سنگ یہود ہے وہ لینا ہے آپ نے۔ تو یہ لے کر ایک بڑی کڑھائی لیں، حسب ضرورت 1 پاؤ لیں، آدھا کلو لیں، کلو لیں، جتنا آپ بنا سکتے ہو، جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا سنگ یہود لے کر، کڑھائی بڑی لے کر، اور اس کے اوپر ایک ایسا ڈھکن آتا ہو جو کہ فکس اوپر آتا ہو، یا ایک اور کڑھائی یا پتیلا لے کر سنگ یہود آپ نے کڑھائی میں ڈال دینا ہے۔ اوپر آپ نے دوسرا کوئی ڈھکن وغیرہ دینا ہے، یا دوسری کڑھائی دے کر، الٹی کڑھائی دے کر اس کے اوپر آپ نے تقریباً 4-5 کلو وزن رکھنا ہے۔ کوئی اینٹیں وغیرہ رکھ دیں اور اس کو آگ پہ چڑھا دیں، کچھ ہی دیر میں تیز آگ کر دیں، کچھ ہی دیر میں اس میں پٹاخے کی آوازیں شروع ہوں گی، یہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، سنگ یہود میں ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائے گا، اور آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ٹوٹے پھوٹے گا تو اوپر جو ڈھکن ہوگا اس کو آ کر لگے گا۔ اس طرح آپ نے اس کو یہاں تک آگ پہ رکھنا ہے کہ یہ توڑ پھوڑ اس کی ہے، جو آوازیں آنا بند ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ نے آگ بند کر دینی ہے۔ اس طرح یہ اگر کم وزن رکھا ہوگا تو پھر اچھلنے کا بھی خطرہ ہے، ڈھکن دور جا کر گرے گا، کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے، یہ سنگ یہود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اوپر جو ہے آپ نے ایسا برتن رکھنا ہے، اور اس کے اوپر جو آپ نے کم از کم جو ہے 4-5 کلو تک کا وزن رکھنا ہے، تاکہ کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح آپ یہاں پر مکمل، یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نکال لیں اور اس کو باریک کر لیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت مولی کا سیزن چل رہا ہے، جڑ سمیت، یعنی کہ مولی اور اس کے پتے سمیت جتنا بھی آپ کے پاس سنگ یہود ہو، اس کے ڈبل وزن آپ مولی کا نقدہ بنا لیں، کوٹ کر، اچھی طرح کوٹ کر پیسٹ بنا کر، اس کے بعد آدھا نقدہ نیچے رکھیں، اس کے اوپر سنگ یہود باریک کیا ہوا رکھیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ اگر اسی حالت میں ٹوٹے پھوٹے اوپر رکھ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کے اوپر مزید جو مولی کا نقدہ ہے وہ دے کر اس کو بند گل کر کے، کسی کوزہ وغیرہ میں آپ گل کر لیں اس کو، اور بند گل کر کے اس کو کم از کم جو ہے، اگر آپ کے پاس صحرائی یعنی کہ جنگلی اپلے ہیں تو آپ اس کو 15 کلو کی آگ دیں، اور اگر آپ کے پاس صحرائی یعنی جنگلی اپلے نہیں ہیں، عام اپلے ہیں جو کہ ہاتھ پہ بنائے جاتے ہیں وہ ہیں، تو کم از کم جو ہے 20 کلو کی آگ دیں گڑھے کے اندر۔ اگر آپ کے پاس اپلوں کی گنجائش زیادہ ہے اور اس میں دشواری نہیں، اپلے موجود ہیں، تو آپ اس کو 20، 25، 30 کلو، 1 من تک کی بھی آگ دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ جتنی آگ زیادہ ہوگی اتنا یہ بہتر بنے گا۔ تو اس طرح یہاں پر آگ دے کر اس کو، جب آگ ٹھنڈی ہو جائے، بالکل سرد ہو جائے، تو یہاں پر نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس پسا ہوا نہیں ہے تو یہاں پہ دانے نکال کر اس کو الگ خرل کر لیں، اور اگر پسا ہوا ہے تو ہمارا طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم مولی کی راکھ سمیت
اس کو خرل کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے راکھ مولی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم پھینکتے نہیں ہیں، جو راکھ بن جاتی ہے نگدا کی، مولی کے نگدا کی راکھ بن جاتی ہے، ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، اسی کشتہ کے ساتھ خرل کر کے یہاں پر پہلی آگ میں بھی کشتہ یہ ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہے، کھلا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو دوبارہ نگدا دے کر، بعض دفعہ ہم 2-3 عمل کرتے ہیں، بعض دفعہ ایک ہی عمل کرتے ہیں، اگر ضرورت ہوتی ہے تو ایک ہی عمل کر لیتے ہیں، ایک ہی عمل کافی ہوتا ہے۔ البتہ اگر زیادہ عمل کیے جائیں تو اس کی تقویت، اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح راکھ سمیت اگر آپ کو ضرورت ہے، خوراکی طور پہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں گردہ مثانہ کی پتھری یا پتا کی پتھری کے حوالے سے، تو آپ راکھ سمیت ہی اس کو استعمال کر لیں، خرل کر کے، باریک کر کے، پھر اس میں جتنا آپ کا کشتہ ہے اس کے ڈبل وزن مولی کا پانی نکال کر مقطر کر کے وہ خرل کر کے اس کو خشک کر کے رکھ لیں، یہ آپ کا کشتہ تیار ہے۔ اور اگر آپ کسی اور طرح سے، جیسا کہ بعض دفعہ اس کو دیگر روغنیات وغیرہ جیسا کہ نوشاندر قائم کیا جاتا ہے، اس میں یہ قدرت نے ایسا پتھر پیدا کیا ہے کہ اس میں کئی طرح کے خواص موجود ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم پتھری کے اوپر ہی اس کو استعمال کریں، کیمیاوی طور پہ اس سے کئی طرح کے چھوڑ کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اسی کے کشتہ سے تیزابوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تیزاب شورا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تیزاب گندھک کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تیزاب نمک کو بھی ٹھنڈا کیا جاتا ہے اسی کے کشتے میں۔ لیکن بالخصوص تیزاب کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے کم از کم آپ کے پاس 3 مرتبہ کا کشتہ کیا گیا ہو تو وہ زیادہ کام کرے گا۔ تو 1 لیٹر میں 3 گرام کی نسبت سے اگر سنگ یہود کا کشتہ کسی بھی تیزاب میں ڈال دیں تو یہ 10-15 روز، 20 روز، بعض دفعہ کچھ دن بھی لگ جاتے ہیں، مہینہ بھر بھی لگ جاتا ہے، تو یہ تیزاب بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تیزابوں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ چھوڑ کے حوالے سے جیسا کہ نوشاندر کو اگر اس میں پکا کر نوشاندر باہر رکھا جائے تو ہوا پہ تیل ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی آگیں دے کر جتنا وزن کم ہو اتنا وزن مزید نوشاندر اس میں ڈال کر خرل کر کے اس کو 1.5-2 کلو کی آگ دی جائے تو اس طرح نوشاندر قائم ہو جاتا ہے، وہ آگے جا کر تیل بھی بن جاتا ہے اور اس تیل کو کیمیاوی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح الماس کا کشتہ بنانا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تو راکھ سمیت ہی کشتہ کر لیتے ہیں، جو کہ مولی کا نگدا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مولی کے نگدا سمیت ہی ہم اس کو خرل کر لیتے ہیں اور پھر اسی میں سے کشتہ بنا لیتے ہیں، الماس کا بھی کشتہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خوراکی طور پہ گردہ مثانہ کی پتھری کے حوالے سے 1 رتی سے 4 رتی تک اس کی مقدار خوراک ہوگی، مناسب بدرقہ کے ساتھ، جیسا کہ دہی کی لسی ہو گئی یا عرق سونف وغیرہ یا اس طرح کے دیگر عرقیات کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا مرکب ادویات کے ساتھ ملا کر جو پتھری کے حوالے سے مرکب ادویات بنتی ہیں اسی نسخہ میں اس کو شامل کر کے جتنی آپ کی مقدار ہے نسخہ میں اسی حساب سے اس میں شامل کر کے اس کو ادویات میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کشتہ سنگ یہود بنانے کا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔